ہمارے اوپر یہ فلاں فلاں معاملات کیوں ہیں؟ تو اللہ نے تو اس کا وعدہ فرمایا کہ ایسے ہوگا تمہارے ساتھ۔ ہمارے اوپر روزے کیوں ہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر جانوں کی کمی بھی آئے گی۔ یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اب کوئی یہ کہے کہ یہ کیوں مرا؟ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی، مال کی کمی، آمدن کی کمی، ذرائع آمدن وہ ختم ہو گئے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ان ساری صورتوں میں خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام صورتوں میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ عم نوالہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ پاک ہمیں ان تمام صورتوں میں بے صبری سے اللہ ہمیں بچائے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اپنے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں؟ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ کتنی تکلیفیں آئیں ان پر، کتنی پریشانیاں آئیں حضرت ایوب علیہ السلام پر، کتنے دکھ آئے۔ بیگانے تو بیگانے، اپنوں نے بھی چھوڑ دیا۔ انسان کے اوپر تکلیف اس وقت آتی ہے جب اپنے بھی چھوڑ دیں۔ بندہ برداشت کر لیتا ہے، بھوک برداشت کر لیتا ہے، پیاس برداشت کر لیتا ہے، غم پریشانیاں ان کے طوفان آ جائیں بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اپنے چھوڑ جائیں، اپنے منہ موڑ لیں، اس وقت انسان کی برداشت کام چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ جب سب نے چھوڑ دیا، اپنوں بیگانوں سب نے، تو فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اپنے بھی چھوڑ گئے، بیگانے بھی چھوڑ گئے، مال مویشی سارے کے سارے مر گئے، ختم ہو گئے، جو بھی اللہ رب العزت نے دیا ہوا تھا سب کچھ اللہ نے لے لیا۔ بیویاں بھی فوت ہو گئیں، بچے بھی فوت ہو گئے، جانور بھی ختم ہو گئے، ایک بیوی صرف وہ ساتھ رہی اور وہ آخر دم تک ساتھ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں اس حال میں میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے اف تک بھی نہیں کہا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، میرا پیغمبر ایوب بہت ہی اچھا میرا بندہ تھا۔ اِنَّهُ اواب، فرمایا وہ میرا پیغمبر ہر حال میں میری طرف رجوع کرنے والا تھا، کچھ بھی ہو گیا میری طرف رجوع کیا۔ لوگوں نے علاقے سے نکال دیا، گاؤں سے نکال دیا، ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ یا اللہ، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ۔ ایک بہت بڑے
اللہ کی ایک برگزیدہ ہستی، اللہ کا ایک بندہ گزرا، انہوں نے ایک اپاہج کو بالکل، جس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کام نہیں کر رہی اور جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا، زمین کے اوپر ایسے بیچارہ بڑی مشکل سے رینگتا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، تو وہ گزرے تو انہوں نے کہا یار تیری تو بڑی عجیب حالت ہے، تیری تو بڑی بری حالت ہے۔ تو اس نے کہا جی میں اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تیرے پاس نہ ہاتھ ہیں، نہ تیرے پاؤں ہیں، نہ تیرے بازو ہیں، نہ ٹانگیں ہیں، نہ آنکھیں تیری کام کرتی ہیں، اور کوئی کام تو نہیں کر سکتا، تو اس حال میں اب تو کس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں اس حال میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور معرفت نہیں ہے، مجھے اللہ پاک نے ایمان سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ایک ایک نعمت اللہ کی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا پیغمبر ایوب علیہ السلام انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں پایا صبر کرنے والا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی ان صبرتا واحتسبتا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اگر تو نے صبر کیا اے میرے بندے، یبن آدم ان صبرتا واحتسبتا، اے میرے بندے، اے اولاد آدم، اگر تو نے مصیبتوں پہ، دکھوں پہ، پریشانیوں پہ صبر کیا اور تو نے بدلے کا یقین کیا کہ مجھے ان مصیبتوں پہ مجھے اس کا بدلہ کون دینے والا ہے، بدلہ کون دینے والا ہے، مجھے آپ کو ہر کسی کو بدلہ کون دے گا، اللہ دے گا۔ اگر تو نے اس بات کا یقین کیا اور فرمایا وَلَئِن صَبَرْتَ عِنْدَ صَدْمَةِ الْأُولَى، وَلَئِن صَبَرْتَ عِنْدَ صَدْمَةِ الْأُولَى، لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ جو ہی تجھے خبر پہنچی، تکلیف پہنچی، اسی وقت تو نے صبر کیا، اسی وقت تو نے صبر کیا۔ تو فرمایا لم ارض لکا، لم ارض لکا الا الجنہ، میں تیرے لیے تجھے جنت دینے کے بغیر میں راضی ہی نہیں ہوں گا، میری طرف سے تیرے لیے صرف اور صرف جنت ہی ہوگی، جب تک تجھے جنت نہیں ملے گی میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ ہمیں مصیبتوں پہ صبر نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ ہے ذی قعدہ کا، اگلا مہینہ جو آ رہا ہے حج کا مہینہ، اگلا مہینہ کون سا آ رہا ہے؟ حج کا، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ اسی ذی قعدہ کے مہینے میں نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں سے 5 سال کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ میں مکہ میں گیا ہوں اور وہاں میں عمرہ کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام تیاری کر کے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے نکل آئے، سفر کرتے 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 حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار کو پتہ چلا آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ادھر ہی ٹھہر جائیں، آگے آپ نہیں آ سکتے۔ بھائی کیوں؟ ہم عمرے کی نیت سے آئیں؟ نہیں، ان کو خطرہ بھی پڑ گیا کہ یہ آئیں گے ہمیں ماریں گے، بدلے لیں گے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی نیت تو صرف عمرے کی تھی، ادھر لوگ کافی باتیں ہوئیں، پھر معاہدہ ہوا جہاں جس کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، اس مقام پہ یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ اسی مہینے میں جو گزر رہا ہے ذی قعدہ کا مہینہ۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اگلے سال عمرے کی توفیق بھی نصیب فرمائی، اس کے بعد اللہ پاک نے اور بھی مالا مال فرما دیا۔ لیکن یہ اس مہینے، اسی مہینے کے اندر غزوہ احزاب،
قرآن مجید میں جس کا نام احزاب آتا ہے، وہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ اسی مہینے میں جلیل القدر صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی شہادتیں اسی مہینے میں ہوئیں۔ تو یہ نسبتیں جو ہیں اس مہینے کی، صلح حدیبیہ، غزوہ احزاب، صحابہ کی شہادتیں، اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی شہادتیں اور واقعات، یہ سب ہمیں یہ سکھلاتے ہیں کہ جب بھی تمہیں تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو اس کے اوپر کیا کرو؟ کیا کرو؟ صبر کرو۔ یہ مہینہ ہمیں صبر سکھلاتا ہے۔ لیکن کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ معاف فرمائے اس مہینے میں کیا ہے کہ وہ جس دین کے اوپر نبی علیہ السلام نے اتنی محنت کر کے ہم تک پہنچایا، اس ذی القعدہ کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی اس مہینے میں جو شادی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں نحوست آتی ہے۔ یہ غمی اور خوشی، یہ نحوست اور برکت، یہ سب کچھ کس کی طرف سے؟ اللہ، سب اللہ کی طرف سے۔ جو میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی، تقریباً جس میں الفاظ کا کچھ تھوڑا بہت جو ہو سکتا تھا تشریح کی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے بہت چیزوں سے، کچھ چیزوں سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، خوف سے، بھوک سے اور مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ صبر کرنے والے کون؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام کا چراغ تھا، بجھ گیا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے اوپر بھی انا للہ فرمایا۔ مسلمان کو، مومن کو جب بھی کسی چیز سے تکلیف پہنچے، حالانکہ چراغ ہم نے تو اس کو رکھا ہے نا میت مردے کے لیے، جب فوت ہو جائے کوئی تو فوتگی کے لیے، جب بھی اسے تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر وہ انا للہ کہتا ہے، انا للہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ یہ تکلیف آ گئی، میں بھی تیرا ہوں، میں بھی تیری طرف جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا